ناظرین، اس وقت ہم DHA کے کراچی کے ایک علاقے میں ایک اسلام بھائی کے گھر پر موجود ہیں، اور آج جو ہے وہ ایک دعوت کا سماں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی تشریف لائے ہیں، تو ہم نے کہا چلیں، دعوت کا ماحول ہے، کچھ اسلام بھائی جمع ہو رہے ہیں، نگران شورا بھی ابھی آن دا وے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ہم نے کہا چلو اس ڈسکشن کو بھی ریکارڈ کر لیں گے، ناظرین کی دلچسپی کا بھی باعث ہوگا۔ آپ نے ویسے تو سارا سال ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز دیکھے جو کہ اسٹوڈیو بیسڈ ہوتے ہیں، اور یہ ایک کسی کا گھر ہے، اس کا ڈرائنگ روم ہے، یہاں پر تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہو جائے گا، کھانا پینا بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری گفتگو بھی ہوگی۔ اور ہمارا کوئی ایک ٹاپک جو ہے وہ آج نہیں ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ سوسائٹی کے جو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں ان کو تھوڑا ڈسکس کر لیا جائے۔ چونکہ عید قربان کا موقع ہے، یا تو آپ مہمان ہوں گے یا میزبان ہوں گے، یہ بھی ایک بڑا جنرل ٹاپک رہتا ہے، اور ہر شخص کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہیں، سینکڑوں دفعہ مہمان بنے ہوں گے، سینکڑوں دفعہ میزبان بھی بنے ہوں گے، اور ہر مہمان اور میزبان کے اپنے انداز بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی ماضی کی یادیں بھی ہوتی ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی میزبان نے آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آج بھی آپ سوچتے ہوں گے تو حیران ہوتے ہوں گے، اور اگر قریبی ہوگا تو اس کو یاد بھی کرواتے ہوں گے کہ آپ نے فلاں دن میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو بہرحال ملی جلی گفتگو ہوگی، عید قربان کا موقع ہے، سنت اور آداب بھی بیان کریں گے، نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، یہ میرا کزن ہے، محمود بھائی ہے میرے۔ قربان عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان۔ نگران شورا بھی تشریف لے آئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو گئے الحمدللہ۔ عید کا موقع ہے، آج ایک باری اکثریت کہہ سکتے ہیں کہ یا تو مہمان ہوں گے یا میزبان ہوں گے۔ شبیر بھائی بہت پرانے میرے دوست بھی، ہم شورا سے پہلے کی ہماری دوستی ہے غلام شبیر بھائی سے، غلام شبیر بھائی، عامر بھائی، غلام محی الدین بھائی۔ ابھی میں پاکستان سے میرا سفر تھا پچھلے دنوں، تو راستے میں فلائٹ میں ہی شعیب اسماعیل بھائی سے ملاقات ہوئی، فلائٹ میں ہم ساتھ تھے۔ شعیب اسماعیل بھائی شاید وہ ورلڈ میمن WMO کی ان کی کوئی میٹنگ تھی، اس میں وہ جا رہے تھے، لاسٹ ٹائم تھی ہے نا۔ اچھا، جسٹ بیفور ون ڈے، یعنی ایک دن پہلے ہی اب کہ پاکستان میمن فیڈریشن جو تھی اس کے صدر ہیں، کیا نام ہے، حنیف بھائی۔ حنیف بھائی اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے فیضان مدینہ، اور انہیں یہ تھا کہ ہم جو پورا آل پاکستان میمن فیڈریشن جو چلا رہے ہیں، اس میں جو ڈونیشن ہوتا ہے یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اسے ہم شرعی طور پر کیسے درست طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ بہت اچھا لگا کہ میں بھی میمن ہی ہوں، ایسے کمیونٹی ویسے ممبر ہوں، تو آل پاکستان میمن فیڈریشن کی یہ ایک تھاٹ سامنے آئی کہ ہمیں اپنا یہ پورا ادارہ کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہماری لمیٹیشن یا ہماری ورکنگ کتنی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ ایک دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی، ایک دن کے بعد یہ WMO کے طور پر، تو میں نے شعیب بھائی کو بھی عرض کی کہ یہ ایک دن پہلے یہ بات پاکستان سطح پر ہوئی ہے، بہتر ہے کہ مطلب کہ ورلڈ وائڈ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ عموماً دیکھا یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی کام کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام ہیں، NGOs کے کام ہیں، کمیونٹیز کے جتنے بھی کام ہیں، جس میں بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی یہی خواہش ہوتی ہوگی ہم لوگوں کی خدمت کریں۔ یہ بیسیکلی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر لوگ جو والنٹیئر ہوتے ہیں، جو اتھورائزڈ ہوتے ہیں، آپ کے جو عہدیدار یا الیکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ والنٹیئر ہوتے ہیں۔ اسٹاف تھوڑا بہت رکھنا پڑتا ہوگا، اسٹاف ہوتا ہے۔ جیسے میں اور پاکستان ویمن فیڈریشن کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں، جی جی، تو ہمارے نیچے صرف 4 اسٹاف ہے، باقی زیادہ تر والنٹیئر ہوتے ہیں۔ وہ ایک گروپ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے پھر جماعتیں ہیں، اور اس کے نیچے انجمنیں ہیں، ہاسپٹلز ہیں، وہ سب کی کمبینیشن مل کے آل پاکستان ویمن فیڈریشن۔ شادیاں، اصل میں شادیاں ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، بیواؤں کے مسائل ہیں، یتیموں کے مسائل ہیں، پھر ان کا ایک بڑا کام شاید وہ مکان کا دلانا کرنا، یہ بہت سارے کام ہیں۔ لیکن اب ان سب کے لیے جو ان کے پاس جو جمع ہوتی ہے نا، وہ کلیئر ڈونیشن ان کے پاس اتنا نہیں آتا، جس کو آپ نفلی چندہ کہتے ہیں۔ ان کے پاس زیادہ تر جو پیسہ آتا ہے نا، وہ زکوٰۃ کا آتا ہے۔ تو کچھ عرصے پہلے امیر اہل سنت کے یہاں فیضان مدینہ میں یہ جمع ہوئی تھی، مختلف برادریوں کی نمائندگی تھی،
ہالاری اور یہ کھتری اور یہ مطلب کافی لوگ تھے. میں باٹوے کا ہوں تو باٹوا کی نمائندگی تھی, کتیانا والے کتیانا والوں کی نمائندگی تھی, اس طرح اور بھی کمیونٹیز کی نمائندگی تھی. تو وہاں بھی یہ موضوع چلا تھا. تو چونکہ دعوت اسلامی کا اربوں روپے کا ٹرن اوور ہے, زکوٰۃ جمع ہوتی ہے, فطرہ جمع ہوتا ہے, اس طرح قربانی کی کھالوں کی رقم جمع ہوتی ہے, تو یہ کمیونٹیز جو ہوتی ہیں قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتی ہیں. تو ان سب کا استعمال کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں بعض اوقات وہ مدد ان کی بھی کی جاتی ہے جو سید ہوتے ہیں. اب سید و سادات کی تو زکوٰۃ سے مدد نہیں کی جائے گی. جو مستحق ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے, جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, مگر جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور ہیں غریب, مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ لینے کے اس کو اختیار کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہو. تو پھر یہ سارا ایشوز چلا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ میرا خیال آپ کے گھر پر بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی, جی جی ہم حاضر ہوئے تھے, میں اور عبدالحبیب بھائی. اس کے بعد ان کی یہاں ہوئی تھی, پھر میں آل پاکستان میمبر فیڈریشن میں میرا انہوں نے رکھا تھا سلسلہ, تو میں وہاں گیا تھا, بیان بھی کیا میں نے, اور وہاں یہ طلاق وغیرہ کے اور گھر نہ ٹوٹنے کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھیں. وہاں پہ دوبارہ یہی موضوع چلا تھا. پھر انہوں نے میری کھانے وہ ریفریشمنٹ وغیرہ ٹائپ کا انہوں نے کیا تھا, تو وہ سمجھ گیا, تھوڑا میرا ہاتھ ہل رہا تھا کہ یار میں کیا کروں, کھاؤں نہیں کھاؤں. کیوں کیا مسئلہ تھا؟ اب مجھے یہی نہیں پتا نا کہ فنڈ کا ہے. ہاں, کس چیز کے پیسے؟ ہاں, تو یہ حنیف بھائی جو تھے, حنیف بھائی نے بہت اچھی بات, حنیف بھائی نے یہ ایسا کری آئی ہوں. ہاں, وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں. سمجھ گئے, وضاحت کر. ارے وہ فوراً سمجھ گئے, ان کو میرا اگر دیر نہیں لگی حنیف بھائی کو, وہ گھبراہٹ اب اللہ نہ کرے کوئی, تو یہ یوں سمجھ کے خلاف ہے کہ بس یہاں مہمان کھا سکتے ہیں. تو اپنے کو یوں تھوڑا سردی لگے. یہ تو ماشاءاللہ بہت ایک بنیادی بات ہے, اور آپ نے جو بات کی اس وقت ہو سکتا ہے ایک تعداد ناظرین کی دیکھ رہی ہو, تو خالی یہ کمیونٹیز یا اس سلیکٹیو ایریے کے لیے تو یہ بات نہیں ہوگی. یہ تو میرا خیال ہے پھر براڈ ایکسپیکٹ پہ دیکھیں تو جو بھی زکوٰۃ جمع کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری لیتا ہے یا صدقات جمع کرتا ہے, ایون کہ عمومی طور پر صرف زکوٰۃ فطرہ اسی کو ہی صدقہ سمجھا جاتا ہے, اس کو تھوڑا ہم وائڈ کریں تو مد مخصوص میں یعنی جس نے بھی چندہ جس کام کے لیے دے دیا اب اس کے بھی آگے احکامات ہو جاتے ہیں. تو شاید یہ ہمارے مسلم معاشرے کی ایز اے ہول بات کریں تو جو بھی کسی عنوان پر رقم جمع کرتا ہے تو شاید سبھی کے لیے یہ ہو جائے گا. بلکہ رقم بانٹتا ہے, میرا خیال ہے شاید آپ کا بھی اس میں ایکسپیرینس ہوگا, آصف بھائی کا اور آپ سب کا بھی, کہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہم اپنے ہاتھ سے جا کر زکوٰۃ دیں گے. اچھی بات ہے, میں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے جائیں گے زکوٰۃ دیں گے, لیکن شاید ان کو بھی اس بات کی نالج ہونی بہت ضروری ہے, کیونکہ زکوٰۃ مستحق تک دینا, آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ مستحق تک نہیں پہنچے گی جو اس کا حقدار ہے. ہر کوئی دعوت اسلامی کو ہی دے یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہم تو یہ سوچیں گے نا کہ جو بھی اپنی زکوٰۃ دیتا ہے ایک مسلمان کی زکوٰۃ درست ادا ہو جائے, یہ ہمیں یہ جذبہ تو ہمارے اندر ہونا ہی چاہیے نا. جی, ہماری یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ اپنے اختر بھائی کہ لوگوں کی شریعت پر عمل پورا ہونا چاہیے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی عامر بھائی ہم یہ یورپ کا میرا سفر تھا, یو کے یورپ کا, اس میں بات میرے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے ذہن میں تو ہوتی ہیں یہ چیزیں, لیکن ایک سڈنلی ڈسکلوز ہوئی یہ بات. شاید آپ کو ایکسپیرینس ہوگا یہاں بھی. اچھا, جب میں ابھی گیا تو وہ بھی وہی تھے کہ دنیا بھر میں ایک کوٹا دیا گیا تھا, 10 لاکھ حاجی ہوں گے, اور یہ سارا اعلان ہوا. دنیا میں کوٹا دیا جاتا ہے کہ مسلم جو حاجی حج کرنا چاہتے ہیں ان کے. تو میں جن ممالک میں گیا تو وہاں میری ایسی جنرل بات ہوتی رہی. اب یہاں جیسے میں آؤں گا, ابھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے یہاں آؤں گا تو ڈیفینیٹلی ایک میرا ذہن تو بنے گا نا, یار آپ کا یہ رکھ رکھا ہو, یہ لیونگ انداز جو ہے یہ تو پیغام دے ہی دے گا عموماً طور پر کہ حج تو ان پر فرض, اگر حج نہیں کیا تو حج تو فرض ہوگا ہی ہوگا. اگر یہ پورا قرضے میں ڈوبا ہوا نہیں, کیونکہ عموماً نظر آتا ہے وہ بعض اوقات ہوتا نہیں ہے. پھر وہ کان میں بولتا ہے یا دعا کرو سارا بینک کا اتر جاوے نا, سارا قرضہ اتر جاوے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن جنرلی طور پر دیکھا جائے تو ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ ان پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے. تو اب یہ سفر میں مجھے مزید یہ بات سامنے آئی کہ حج فرض ہونے کی. تو میں نے چند لوگوں سے پوچھا, ایک تو بالکل وہ آج کل کیا الیکٹرانک گاڑی آئی ہے, وہ بغیر پیٹرول کے وہ چلتی ہے, بیٹری آپریٹڈ, تو بہت مطلب کہ ہائی فائی گاڑی تھی. تو وہ مجھے
لے کے جا رہے تھے تو اچانک بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے حج نہیں کیا. اب ظاہر ہے دعوت اسلامی کا ماحول ہے, ہم جہاں جاتے تو مکے مدینے کی باتیں تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں, ہمارا ایک موضوع بنا ہوتا ہے. تو مجھے بتایا انہوں نے کہ نہیں میں نے حج نہیں کیا. یہ ایک میرے لیے بھی شاکنگ نیوز تھی کہ یار اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے, اور دیا ہے اچھا خاصا اللہ نے ان کو دیا ہے. تو وہیں میں نے ان سے کہا کہ یار ابھی تو ٹائم ہے, آپ حج کر تو سکتے ہو. بولا کر سکتا ہوں, کر سکتا. اچھا یہ بھی پتہ سمجھ میں آیا کہ لوگ تھوڑا سا ڈر رہے ہیں کہ یار وہ مینا تو عرفہ تو مزدلفہ, دیکھ 4-5 دن کی جو ان کو مشقت ہے اس سے بھی شاید تھوڑا سا, ہر ایک بزنس کی وجہ سے نہیں رکا ہوا, کوئی سستی کی وجہ سے رکا ہوا ہے, کوئی بے عملی کی وجہ سے رکا ہوا ہے, تو کوئی یہ ڈر کی وجہ سے رکا ہوا ہے. تو ان کو میں نے تھوڑا سمجھایا تو کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. عبدالحبیب بھائی سے آتے وقت میں نے ترکیب بنائی, میں نے کہا ان کو حج پہ بھیجا. اچھا اب یہ میرے سامنے ایک آیا. تو پھر یورپ کے ایک اور ملک میں گیا, وہاں 6-7 جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں بھی میں نے یہ موضوع لیا. تو پتہ چلا جتنے دسترخوان پہ بیٹھے تھے نا, ایک آدھ کے سوا کسی نے بھی حج نہیں کیا تھا. اللہ, سب پر حج فرض تھا. اس کو کیا کہیں گے, اویئرنیس کی کمی ہے؟ نہیں, دو تین چیزیں میں نے کہا نا کہ ان کو پتہ ہے. اچھا عمرے کی ہیں, اچھا صحیح, اپنے بولے نا یار وہ پیسہ کس کام کا جسے مدینہ نہ دیکھا ہے بندے نے. یعنی کہ مدینے کی ایک گھڑی, ایک سانس, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, وہ اربوں روپے میں بھی نہیں خریدی جا سکتی. تو اچھا عمرے کیا انہوں نے نہیں کیا, تو حج نہیں کیا. تو وہاں میں نے ان کو عرض کی تو ہم اسی سال جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو مجھے ایسا لگا کہ پھر میں نے اسلام بھائیوں کو میسیج کیا یار اپنے کو زکوٰۃ لینی ہوتی تو اپنے کتنا زکوٰۃ کرتے ہیں, جی جی, نہیں دو گے تو یوں ہو جائے گا, نہیں دو گے تو یوں ہو جائے گا, پوری نکالنی چاہیے. تو میں کہا یہ حج کا بھی تو اپنا ہی کام ہے کہ نہیں کرو گے تو یوں ہو جائے گا, نہیں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. سیدھی فرض ہے. اچھا فرض ایسا حدیث پاک کے خلاصے کے تحت کہ اگر کسی کے پاس حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو یہ ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے, جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے. اچھا یہ روایت جہاں بھی بیان کی تو ان کے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چہرے پر بالکل وہ سمجھ میں آیا کہ یار ان کو ڈر لگا, تو ڈر لگا. بہت سے لوگوں کو میں ایک چیز نوٹ کی ہم نے کہ ان کا ذہن ہی نہیں بنتا آج کی طرف. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اویئرنیس تو بہت اچھی چیز ہے. اب یہاں اربوں پتی لوگ بھی بیٹھے, وہ ورلڈ ٹور پہ جانے کو تیار ہے فیملی کے ساتھ, عمرے پہ بھی نہیں جاتے, اللہ معاف کرے, خیر بولنا نہیں چاہیے. تو یہ کیا بلاوے کی بات ہے, اس پہ کیا بالکل بلاوے کی بات ہے, لیکن آپ کی نیت بھی تو ہونی چاہیے نا. اصل چیز تو انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے نا اختر وہ چیز کو پا لیتا. چور چوری کی کوشش کرتا ہے, چوری کر لیتا ہے. ڈاکو ڈاکے کی کوشش کرتا ہے, ڈاکہ ڈال دیتا ہے. آپ نماز کی کوشش کرتے ہیں, آپ نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ جس چیز کی طرف جاتے ہیں نا وہ راستہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں. دل آپ بالکل سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور سنجیدگی کے ساتھ نیت کریں کہ میں نے اٹھ کر فجر پڑھنی ہے. یا تو آپ کو نیند نہیں آئے گی یا آنکھ کھل جائے گی کہ نہیں یار فجر چلی جائے گی. اچھا یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر ایک کو یہ فجر کا پین ہی نہیں ہے. تو اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اسد مدنی کہ 5 نماز فرض نہیں پڑھتا بندہ, سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض جس پر ہوئی نہیں دیتا بندہ, تو حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے. ایسا ہی. تو یہ کہاں سے اس کے ذہن میں آ گیا کہ یار میں یہ فرض ادا کروں. اچھا پوری فیملی پر, جیسے پہلے کیا ہوتا تھا, شاید آپ لوگوں کو تو یاد ہی ہوگا, تو پرانے لوگ ہیں, کہ پہلے ایک ہی گھر میں ایک ہی بکرا آیا, سب کی طرف وہ پورے گھر بہت جگہ ہوتا تھا. نہیں, وہ آج بھی بہت جگہ ہوتا تھا. آج بھی بہت جگہ ہے. وہ کہہ رہے خون ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے. آج بھی ایک بکرا کرتا ہے, وہ کھینچ کے خاموشی سے اندر آتا ہے اور فریج میں. اچھا گھر کے لوگوں کی قربانی نہیں کر رہے, گھر کی قربانی کر رہے کہ ہمارا گھر ایک ہے. اچھا پھر اس میں بکرا بھی یاد آتا ہے, ان کو بڑا جانور یاد نہیں آتا. اس میں تو میرے خیال سے آصف بھائی روشنی ڈالیں گے, ڈیفینس میں رہتے ہیں اکثر گھروں میں. اب آصف بھائی کی روشنی تو میں باہر دیکھ کر آیا ہوں, اتنے سارے بکرے ان کے گھر میں تو اتنے افراد نہیں ہے جتنے باہر بکرے بندھے ہوئے ہیں. کتنے بکرے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں. مائک پہ لے نہیں ہے اس کی. جی
لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے قربانی کرنی ہے. اب ایک بکرا لے آئے یا 2 بکرا لے آئے, گھر میں 15 لوگ ہیں, 8 لوگ ہیں, 6 لوگ ہیں, سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کی قربانی ہر آدمی کی ہوتی ہے. وہ شاید 2 بھی لاتے نا, اس پہ بھی کسی بندے کی نیت نہیں ہوتی, بس قربانی کر دی, تو نیت بھی نہیں کرتے. نہیں قربانی ایک قربانی کرنے کا طریقہ بھی نہیں نیت آتا. کے ساتھ جنرل مقصد ہے قربانی کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا لوگوں کو. ایسا بھی حج کی بات ہوئی, اس سے پہلے زکوٰۃ, اور اب ہم قربانی کی طرف آئے. تو شاید ان سب چیزوں کے پیچھے اگر ہم غور کریں تو ہم نے ان چیزوں کو, ان عبادات کو, جو چیزیں آپ نے ٹاپک اسٹارٹ کیا ہے, تو یہ تو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں. یعنی کہ نوافل, مستحبات تو پھر بات کی بات ہے, یہ پلرز آف اسلام ہیں. تو باقاعدہ ہم نے سیکھا ہوا نہیں ہوتا. یعنی یہ جو ٹاپک ہے کہ سب کی طرف سے, اچھا ایسا نہیں کہ اس میں اسباب نہیں ہیں یا جذبہ نہیں ہے. جذبہ نہیں ہوتا تو وہ ایک بھی نہ کرتا, اور اسباب نہ ہوتے تو شاید اس کا ایسا ویل آف ہونا نہ ہوتا. لیکن اس چیز کو ہم نے کبھی باقاعدہ طور پر قربانی کے ٹاپک پہ جا کر کہیں لرننگ کی ہو, ایسا نہیں. ایسے حج کا موضوع ہے, ابھی اتفاق کی بات ہے, ایک شخص حج پہ جا رہے تھے, قریبی تھے, تو فون کیا مجھے, میں جا رہا ہوں. جی بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ آپ نے تربیت. ہاں وہ تربیت تو میں نے لے لی ہے, اور وہ ٹرمینل پہ دعوت اسلامی والے بھی تھے, اور لیکن یار ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. بولے یار کچھ ایسا بتاؤ نا کہ یہ جو آپ لوگوں کی وہ ہے گھنٹے کی پوری وہ ہے, مجھے کوئی ایسا شارٹ نہیں بناتے تھے, ہم پرچہ دیتے تھے تو پھر 10 سالہ کر لو تو سارا نصاب ہو جائے گا. تو حج کا کوئی ایک آدھ پرچے پہ کوئی بتا دو نا, میں اس کو کر لوں. جب تھوڑا اپنائیت تھی تو میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا اللہ کے بندے, لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہو, اتنے دنوں کا ٹریول ہے, اور زندگی میں پہلی دفعہ حج کر رہے ہو, پھر نصیب ہو یا نہ ہو, تو اب 1 گھنٹہ دینے کو تیار نہیں. اور اس میں بھی یہ کہ یہ رفیق الحرمین جو ہے وہ ہے میرے پاس, لیکن کوئی ایسا بتا دو نا کہ 1 2 3 5 پوائنٹ. یہ تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے اس سے پرچہ مانگا تھا, ورنہ یار کوئی نظر میں کرا تو نظر کر دو اپنے کو, یہ سب آ جائے, ثواب مل جائے. اب آپ نے تو شاید دیکھا ہوگا ماشاءاللہ, میرا خیال ہے, چلو یہاں تو شاید سب نے حج کیا ہوگا, کوئی نہیں کیا تو کر لینا چاہیے, اللہ نہ کرے ایسا. میں اپنے کر رہے ہیں جی. ہاں, تو ادھر تو ماشاءاللہ حج کیا ہوگا. تو وہاں شاید آپ نے دیکھا ہو کہ عرفات کے میدان میں, جیسے عرفات بگننگ, جی بورڈ لگا, عرفات اینڈ ہے نا. عرفات جیسے کہ ہم عرفات کی طرف جا رہے ہیں, مزدلفہ سے نہیں, مینا سے ہم عرفات کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمارے سامنے جو بورڈ آئے گا اس پہ لکھا ہوگا عرفات اسٹارٹ. تو آپ غور کریں گے نا, یا آپ معلومات لے لیں, تو عرفات بگننگ جہاں لکھا ہے, اس بورڈ سے پہلے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ان کو یہ سب جو بنا ہوا ہے وہ سارے کے سارے عرفات ہی نظر آتا ہے, مگر وہ لائن کہ جس کو کراس کرنے کے بعد آپ میدان عرفات, وقوف عرفات آپ کو ہو جاتا ہے, اور عرفات میں داخل ہو جاتے ہیں, یہ معلومات نہیں. یعنی یہ آئے, احرام باندھا, خرچ کیا, مینا پہنچے, حج کی نیت بھی ہے, اور وہ مقام کے 2 قدم آگے آ جائیں تو ان کا وقوف عرفات ہو جاتا. اور وقوف عرفات کا مطلب ہے کہ یہ وہ اپنا مطلب یہ حاجی مطلب رکن اعظم ہے نا, تو رکن اعظم ان کا رہ گیا. ایک دوسرا یہ نا کہ مزدلفہ میں ہم نے مغرب اور عشاء ساتھ پڑھنی ہے, عشاء کے وقت میں. جی سب آپ نے جو فرمایا نا کہ وہاں یہ ہوتا یہ ہے کہ حج کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین ہے, حج ایک تجربے کار عاشق رسول عالم کے ساتھ حج کرنا چاہیے. یہ پرنسپل بنا لیں, جو کہ عشق رسول میں بھی ہو, ذوق و شوق بھی رکھتا ہو, کیونکہ یہ پورا اداؤں کا نظام ہے. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوڑنا, طواف, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا میں 5 نماز ادا کرنا, عرفات کا میدان, مزدلفہ کا قیام, پھر وہ رمی جمرات, یہ سنت ابراہیمی, اور قربانی سنت ابراہیمی. یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حج جو ہے نا, یہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے. یہ حج پورا اللہ تعالیٰ کو اپنی نیک بندوں کی ادائیں پسند آئیں, اور یہ عبادت ہو گئی. بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ تو پانی کے لیے دوڑی تھیں, اور اللہ تعالیٰ کو ان کا دوڑنا پسند آ گیا, اور یہ دوڑنا صحیح ہو گیا, اور صحیح عبادت ہو گئی, اور ہمیشہ کے لیے ہو گیا. اچھا اب کمال دیکھیے کہ دوڑی بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر صحیح کے دوران اس
اس سے میں دوڑنا مردوں کو عورتوں کو نہیں ہے. مرد دوڑے گا عورت بھی دوڑے گی, عورت چل کے چلے گی. وہ جو اخدرین جو ہے, میلین اخدرین جو ہے, تو یہ تو اس میں اگر کوئی ایسا, ایک تو اس نے حج کیا ہو, صحیح حج کیا ہو, عالم ہو تاکہ اس کو مسائل کا پتہ ہو, ورنہ بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر دم واجب ہو جاتا ہے. امیر سنت اس معاملے میں بڑی ہدایت دیتے ہیں کہ دم واجب ہو جاتا ہے, جب کہو کہ جناب دم دے دیجئے تو بابا حضرت فرماتے ہیں کہ دم بولتے ہیں کہ دم نکل جاتا ہے. تو پھر ایک جملہ کہتے ہیں کہ امیر سنت کے وہ جب دم کا بولو تو اس ٹائم پہ تو میرا کہ جب امیر سنت فرماتے تب 300 ساڑھے 300 ریال کا بکرا تھا, مل جاتا ہے. تو پھر امیر سنت فرماتے جب بولو نا اتنے کا تو بولتے ہیں اللہ معاف کرے گا. پھر حضرت فرماتے تھے کہ جب بے شک اللہ معاف کرے تو اتنا دھکا کرنے کی ضرورت تھی. 2018-2019 میں امیر سنت کے ساتھ حج پر سفر ہوا, اور 16 سال 17 سال کے بعد سفر ہوا. اور تو یہ مطلب بالکل عبدالحبیب بھائی بھی ساتھ تھے, اور بھی ہمارے عبدالحبیب بھائی ہر سال جاتے ہیں, اور ان کو ماشاءاللہ اس معاملے میں نالج بھی کافی تھی. تو ہم نے بھی پلان بنا لیا تھا کہ وہ 2018 میں تو گئے 16-17 سال کے بعد ہے, بہت ٹائم بعد. تو عبدالحبیب بھائی کو ہی ہم نے, انہوں نے بڑی ٹائمنگ کے ساتھ کہ مطلب ٹائمنگ کے مطابق شریعت سنت سب پر عمل ہوتا چلا جائے, اور ہمارے مناسک اور جو طریقہ کار ہے وہ بھی پورا آسانی کے اب ساتھ. تو ایکسپینڈ بھی ماشاءاللہ کافی ہو ہاں گیا. نہیں, تو no doubt, اب تو no doubt. انہوں نے بہت اچھی سہولت کر دی ہے کہ آسانی بڑی ہو گئی ہے جی اس کے تینوں باوجود دن کے لیے. جی اور وہ آسانی میں بھی ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوا حضور, جی آسانی تو, لیکن پھر بھی رش تو رش ہوتا. پہلی رمی جمرات 2018 یا 2019 کی بات ہے. رمی جمرات کر کے یعنی پہلے دن شیطان کو کنکڑی مار کر امیر سنت کے ساتھ ہم واپس آ رہے تھے, اور اب راستے میں ہم تھے اور ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی. ہم گئے تھے خیمے کی طرف, تو اب آگے جا کر بلاک ہو گیا راستہ. بعضوں کو وضو بھی کرنا ہے, نماز کا وقت جا رہا ہے, اور پولیس اور انتظامیہ, اور اچھا ہمیں ہمارا یہ سامنے نظر آ رہا ہے کیمپ مینا میں کہ یا بس اب یہ روڈ پار کرنا ہے, داخل ہونا ہے, تو سارا وہ وضو وغیرہ کا سارا انتظام پھر اندر ہی ہوتا, سڑک ہی جام تھا, کیا کرتے. آخر کار اب گھڑی دیکھ رہے تو وقت نکل رہا ہے, امیر سنت ساتھ کا پورا قافلہ ساتھ. تو پھر ہم وہاں تو نہیں گئے, پھر ہم نے سائڈ لی, ادھر سے نکلے اور دوسری طرف گئے, اور وہاں جا کر تھوڑی دیر رہ گئی تھی. جی بالکل اینڈ تھا, لیکن وضو بھی ہوا, نماز بھی ہوئی. اور یہ اصل میں یہ اس وقت ہوتا ہے, بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے, اور شاید ایسا ہوا اس وقت کہ کئیوں کی نمازیں چلی گئی ہوں. آگے تو بہت برا حال تھا جس کی آپ توجہ دلا رہے ہیں نا 18 کی, تو آگے تو جیم پیک, جیسے ٹریفک میں پھنس گئے تو پیچھے جانے میں بھی آزمائش. تو ایکسپیرینس کی جو آپ نے بات کہی نا کہ پہلے دیکھ کر اندازہ لگا کر اور پھر آپ اس کو ادا کر لیں. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حج میں بھی ہے, اسی طرح نماز میں بھی ہے, اور بھی چیزوں میں ہے کہ اگر آپ کو صحیح علم ہے تو آپ بہت ساری چیزوں سے مسٹیک سے بچ بھی سکتے ہیں, اور بڑی آسانی کے ساتھ اس سے آپ نکل بھی سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بنے اور اس کا پتہ ہونا. اب سب کو پتہ ہے کہ رش کا ٹائم کون سا ہے, لیکن ایک ایپ ہے دعوت اسلامی کا عمرے اور حج کا, بہت مطلب میں تو جبھی بھی کہیں جاتا ہوں تو میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. موبائل پہ کھولا, اس کو دیکھا, اس پہ آپ نے ہر دن کے حساب سے بالکل بہت زبردست ایپ ہے. ماشاء اللہ. اس میں آپ کا رفیق الحرمین بھی پورا ہے, ڈیٹیلنگ بھی ہے. تو وہ ایپ میرا تو یہ ہے کہ کوئی بھی جائے تو وہ اپنے پاس ایک ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے. تو لوگوں کے پاس نہیں, بہت اچھی بات کی آپ نے. لوگوں کے پاس یہ ایپ سے لوگ دین کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. میں نے سفر میں بھی کہیں بھی جا کے جب میں نے اوقات الصلاح جو پریئر ٹائم کی ایپ میں نے کسی کو موبائل میں دی ہے, اس کے لیے تو بالکل ایک نئی چیز ہوتی ہے. مجھے بھی نہیں اندازہ ہوتا یار, اس کو یہی نہیں پتہ کہ اتنی امپورٹنٹ, الگ بہت زیادہ یہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے ہماری ایپ, بہت زیادہ اور بہت ہی ایکوریٹ ٹائمنگ سے آپ کو بتا رہی ہے. پھر یہ کہ جہاں بھی جائیں نیٹ ہونا چاہیے, وہ آٹو آپ کو وہ کر لیتا ہے, بتا دیتا ہے کہ کون سا ٹائم ہے. اب آپ 100 منزل کی بلڈنگ پر بیٹھیں یا گراؤنڈ پر ہو جائیں, وہ آپ کو بالکل پرفیکٹ ٹائم. نماز کے ٹائمنگ کا اتنا اصل میں ہے نہیں پرابلم. سارا نچوڑ ہمیں یہ ملے گا کہ دین کی طرف ہماری رجحان اور دین سمجھنے اور دین سیکھنے کی طرف ہماری توجہ ایٹ لیسٹ کم ہے, یا بس بہت کم ہے, اور دلچسپی نہیں ہے.
چلے یہ بتائیں صاحب بھی آپ اپنا تجربہ شیئر کیجیے گا. ایک بڑا ٹاپک چلتا ہے کہ کون زیادہ مہمان نواز ہے. اچھا انٹیریئر میں جاتے ہیں تو ان کی مہمان نوازی کا ایک اپنا انداز ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگ کبھی مہمان بنے ہوں. یہ گاؤں دیہات. اچھا گاؤں دیہات. اچھا پنجاب میں اسپیشلی پنجاب میں جائیں تو ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. اور مجھے کچھ بلوچستان کا بھی رہا تو ان کا ایک الگ ہی وہ تھا. اچھا شہری زندگی کے اندر الگ ٹاپک ہوتا ہے. ایک جگہ پر ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے صاحب, تو ایسے ٹاپک چھڑا تو کسی نے کہا کہ یار اس علاقے کے اندر نا لوگ بڑے بے مروت ہیں. اس نے بولا کیوں بے مروت ہیں بھائی؟ بولا یار یہاں پہ 2-2 سال 3-3 سال کسی کے ساتھ ہم بزنس کر رہے ہیں, تعلق داری ہے, آج تک جو ہے وہ اپنے گھر پہ نہیں لے کے گیا ہے, یہ باہر سے نپٹا دیتا ہے. یار ہمارے ہاں یہ ہوتا نا تو یار ہمارے ہاں تو 1-2 ملاقاتوں کے اندر ہی تیسری میں بولتے ہیں کہ یار گھر پر کب آ رہے ہو, تو اس کو ہم بٹھاتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. تو جو ایک ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یار مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گھر پہ بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے, کلچر کا فرق ہے. جس علاقے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے بولا یہاں کا کلچر ہی یہ, اگر آپ بائی بورن یہاں کے ہوتے تو اب بھی یہی کر رہے ہوتے. تو سامنے والوں کو سمجھ آئی کہ ہاں یار یہ بات بھی ہے. تو اس میں بھی ایک ایکسپیرینس شیئر ہو سکتا ہے کہ کیا مختلف کمیونٹیز کا. میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. میرا بلوچستان میں جانا بہت ہوتا ہے, تو جو چیز میں نے ادھر دیکھی ہے نا مہمانوں کے لیے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اچھا ماشاء اللہ. جبھی بھی وہ ایک تو پہلے وہ ہمیشہ گھر پہ لے کے جاتے ہیں, صحیح. پھر وہ گھر پہ بٹھائیں گے, پھر آپ کو ہاتھ بھی ادھر ہی وہ لے کر آتے ہیں کہ ادھر ہی دھونا ہے آپ نے. اچھا صابن کے ساتھ وہ لے آتے ہیں, ایک لوٹا پانی کا ساتھ, آپ نے ادھر ہی ہاتھ دھونا ہے, آپ کو کھانا کھلایا جائے گا. مطلب بے شمار چیزیں ماشاءاللہ سے وہ مہمان نوازی کرتے ہیں بلوچستان کے لوگوں. اچھا پھر ان کے ایک دفعہ میرا بھی شبیر بھائی کے ساتھ 1-2 دفعہ جانا ہوا ہے. بلوچستان کے ہم جا رہے تھے کوئٹہ کی طرف, آس پاس کہیں تھے, تو اسی طرح سے تھا. ہم ایک جگہ گئے تھے تو اس سے مطلب وہ اتنا خوش تھا کہ جیسے اس کے گھر کوئی بہت بڑی خوشی آ گئی ہے. اور اس گھر بڑا نارمل سا گھر تھا, نارمل سے لوگ تھے, لیکن اس نے جو انتظام کیا تھا نا میرے خیال ہے ہمارے یہاں شاید امیر لوگ بھی نہ کریں. آپ کو اور وہ خوشی اس کی ہے نا ایک آدمی کی اس کی ظاہر ہوتی اس کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتی ہے. کتابوں میں نے پڑھا ہے, برسوں پرانا یہ رجحان یا رواج میں نے پڑھا کتابوں میں کہ باقاعدہ لوگوں کے گھروں میں راتوں کو, جیسے کہ کوئی مسافر ہے, کوئی اجنبی ہے اور رات دیر ہو گئی ہے, یا کوئی ایسا آندھی طوفان آ گیا, یا کوئی مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, تو لوگ اپنے گھروں میں باقاعدہ مہمان طور پر, کوئی جان پہچان نہیں ہے, بالکل کوئی جان پہچان نہیں ہے. آپ گھر جائیں, گھر جا کے دروازہ بجائیں, اور دروازہ بجائیں تو یہ آپ کو باقاعدہ ایک الگ سے کمرہ ہو, آپ کو بٹھائیں گے, کھلائیں گے, اور یہ ان کے لیے یعنی بالکل اجنبی. یہ باقاعدہ یہ بالکل یہ میں نے مہمان اس کا مہمان ہونا چاہیے. اب اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, موضوع سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں. ایسا ہی ایک شخص کاروبار کے لیے گیا تھا. جب کاروبار کے لیے گیا تو راستے میں آ گئی آندھی طوفان. تو وہ کسی غریب گھر تھا, بالکل ایک مامسا, اندھیرا, گھوپ, بجلی چمکتی تو کچھ اندازہ ہو جاتا. تو اس نے دروازہ بجایا تو ایک شخص نکلا, کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس یوں سامان ہے تجارت کے لیے, مگر بارش اور طوفان کا یہ عالم ہے کہ میں آگے جا کے نہیں سکتا, اگر رات میں یہاں رک جاؤں جی تو صبح. تو وہ مہمان تو ہمارے پاس تو اتنی جگہ نہیں, آئیے بیٹھ جائیے. تو بس ان کو لے کر بیٹھ گئے. اچھا وہ جو شخص تھا اس کا ایک یوں سمجھے کہ نوجوان بیٹا بھی تھا, تو وہ بھی آ گیا کہ چلو گھر میں ایک مہمان آئے. بیوی پیچھے کمرے میں تھی, مہمان کے لیے کھانا وانا تیار کر رہی تھی. ایسے مجھ سے سارا بتایا کہ یوں ہے. تو اس کے بیگ میں کچھ پیسے ویسے بھی تھے. بولا میں صبح چلا جاؤں گا, آپ کا شکریہ. کھانا پینا ہوا, انہوں نے نیا بستر لگا دیا کہ مہمان یہاں سو جائے گا. اب میزبان جو تھا مرد, وہ جب دوسرے کمرے میں گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ لگتا ہے ہمارے دین بدلنے والے ہیں. کیوں, کیا ہوا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ تو بولا اس سے کیا ہوا؟ بولا یہ ہمارے گھر میں آیا, کس نے دیکھا؟ صحیح. اگر ہم رات کو اس کا کام پورا کر دیتے ہیں تو اس کے پیسے ہمارے. تجھے کیا ہو گیا, تو مہمان کو قتل کرے گی؟ اس کو پتا, ہم راتوں رات اپنا کام کر دیتے ہیں. اب ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مرد جو ہے نا, یہ عورت کے بہکاوے میں کچھ جلدی آ بھی جاتا ہے. تو یہ تھوڑی دیر کے بعد
آ گئے. وہ کرے گا کون؟ بولا تو کرے گا، میں تیرے ساتھ ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. تو وہ مہمان اور اس کا جو بیٹا تھا میزبان کا، وہ آپس سے باتیں کر رہے تھے کمرے کے اندر. کرتے کرتے جب اس کو لگا میزبان کو کہ اب لگتا ہے مہمان سو گیا، خاموشی ہو گئی. کپڑا ہٹا ہے تو وہ سوئے ہوئے تھے. تو چپ چپ کر گئے اور چپ چپ کر جا کر عورت نے اس کے منہ پر کوئی چیز رکھی اور مرد نے اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد جو آواز نہ نکلے تکیہ منہ پہ رکھ دیا. قتل کرنے کے بعد جب اس کی لاش کو کھینچ کر باہر نکالا تو بجلی چمکی. اسے بجلی چمکی تو دونوں کی چیخ نکل گئی کہ یہ مہمان نہیں تھا، ان کا اپنا بیٹا تھا. اور وہ تو ایسے چیخے کہ آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے. اچھا وہ جو مہمان تھا وہ اٹھ گئے، بیٹھ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ جب دیکھا تو انہوں نے تو یہ تو بچے کا قتل ہو گیا تھا. پھر بات کھلی تو بتایا کہ بستر تو میرے لیے تھا، لیکن اب باتیں کرتا کرتا ان کا بچہ میرے بستر پر ہی سو گیا. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس بچے کو اٹھا کر اس کے بستر پہ ڈالوں، تو میں اس کے بستر پہ سو گیا یا یہ میرے بستر پہ سو گیا. تو لالچ نے ماں باپ کے ہاتھوں اولاد کا قتل کروا دیا. تو یہ میں چلا وہ مہمانوں کا جو سلسلہ چلا نا، تو میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ اس میں بڑی عبرت تھی کہ لالچ انسان کو بہت وہ کام کروا دیتی ہے، لالچ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ پہلے ایک رواج تھا مہمانوں کا جو ہمارا موضوع چل رہا تھا. مگر میں یہاں پر اسد بھائی یہ بات عرض کروں، ابھی حال میں یورپ کے ایک شہر ملک میں تھا. میں قصداً نام اور یہ ساری چیزیں نہیں بیان کرتا کیونکہ وہ اس تک بھی بات پہنچے یا جس کا کہہ رہا ہوں وہ سنے تو بولے یار رکھا نہیں اس نے، یار بول دیا کھول دیا. عمران بھائی ہم کسی کے گھر میں تعزیت کے لیے گیا تھا، تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی بھی تھے، 2-3 اسلامی ہم ساتھ تھے. اچھا ہم نے شروع سے یہ بات سیکھی ہوئی ہے، امیر سنت کی برکت سے آپ نے کچھ سمجھایا ہے، بالکل بڑا کھل کر سمجھایا ہے. تو ان میں ایک بات یہ تھی کہ جیسے ہم عموماً جاتے تو کسی کی الماری پر میں دیکھو کپڑا لگا ہوتا ہے جی، تو یہ کپڑا مت ہٹاؤ، کیا پتہ پیچھے دروازہ ہی نہ ہو. یہ ہوتا ہے بعض اوقات. مہمان جب آتا ہے نا تو میزبان اپنے اس طرح کی کمزوریاں جو اس کے فرنیچر میں سے گھر میں ہوتی ہیں وہ تھوڑا کور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا میں جیسے ہی آیا نا تو میزبان نے مجھے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں. تو میں جیسے ہی وہاں بیٹھنے لگا تو جو میرے اسلام بھائی تھا اس کو یہ کہ یار یہ عمران یہاں بیٹھے گا تو زیادہ مطلب کہ تھوڑا کمفرٹیبل ہو جائے گا. تو سیٹ پر کپڑا بچھا ہوا تھا. تو وہ اچھا اصول یہ ہے، آداب میں لکھا ہے کہ مہمان کو جہاں بیٹھنے کا کہا جائے نا مہمان وہیں بیٹھے. صحیح. یہ آداب میں اپنی مرضی کی نہ چالا ہے. آپ نے جیسے میں نے ابھی آیا تو آپ نے انہوں کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو میں چپ چاپ بیٹھ گیا. تو یہ پڑھا ہے میں نے. تو اب جیسے میزبان نے مجھے کہا کہ اب یہاں بیٹھو تو میں جیسے صوفے بیٹھنے لگا تو جو میرے ساتھ اسلام بھائی تھا وہ مجھے کمفرٹیبل کرنے کے لیے میں جیسے بیٹھنے لگا تو اس کے نیچے سیٹ پر کوئی چیز بچھی ہوئی تھی تو اس کو لگا ہوگا یوں رہ گیا ہے. تو اسے جیسے ہٹایا نا تو سیٹ نیچے سے پھٹی ہوئی تھی. اب جیسے سیٹ پھٹی ہوئی تھی نا آصف اس اچھا سیٹ پھٹی اور میرے میزبان کا منہ دیکھا. اس بیچارے کو اتنی وہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ اب یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کے سامنے اپنے ساتھی اسلام بھائی کو کچھ بولوں یا ٹوکوں. خیر وہ جیسے اس سے میں وہیں بیٹھ گیا جہاں بیٹھنا تھا. لیکن یہ میں اپنے مدنی جگہ ناظرین کو بھی عرض کروں اور ہم سب کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں کسی بھی جگہ پر جائیں تو کوئی مطلب کہ فریم نہ ہٹائیں، کوئی ایسے کام نہ کریں کہ یار مطلب کہ ایون کہ ہمارے یہاں عموماً کھاتے ہوئے دہی مانگ لیتے، یار دہی ہے صحیح. اب وہ نہیں ہے، اب جائے دہی لینے کے لیے شرمندگی کا سامنا. یا ٹھنڈا پانی نہیں ہے، نہیں ہے بیچارے کا فریج 4 دن سے خراب پڑا ہوا ہے، کہاں سے ٹھنڈا پانی لائے گا. مہمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میزبان سے کسی قسم کا سوال نہ کرے. ایون کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ تو یہ کہ میزبان سے ٹیشو بھی نہ مانگے. ہر ایک کے گھر میں اختر بھائی ٹیشو پیپر ہو
یا اس وقت ہو ضروری نہیں. ہاں یہ جیسے ضروری یوز نہیں ہوتا. کرتے ہو. یہ چیز بھائی صاحب میں نے پچھلے جنوری میں یاد ہے میں جب آئی صاحب کے ساتھ پنجاب کے ٹور پہ گیا تھا تو میری زندگی کا آئی صاحب کے ساتھ وہ پہلا ٹور تھا. تو جن کے یہاں ہم رکے تھے ماشاءاللہ وہ بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ تھے اور سیپریٹ کمرے ہمیں دے دیے تھے. اب آئی صاحب نے کہہ دیا تھا ہم لوگ شاید رات کے کوئی 3 بجے اپنے کمرے میں گئے, فجر پڑھ کے سونا تھا اور صبح 9:30 بجے ہمیں وہاں جمع ہونا تھا. تو میری تو روٹین بھی نہیں تھی اور اس طرح کا کوئی مدنی قافلے میں کوئی تجربہ بھی نہیں تھا. میں چلا گیا اپنے اسٹائل میں کہ ہاں بھائی 9 بجے ہیں, چلو الارم لگایا تھا کہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جائیں گے. اب میں واش روم میں تو چلا گیا, پنجاب کی سردی بھی آپ کو ایسی پتہ ہے. اب جب واش روم میں گیا تو جناب وہاں تو نہانے کے لیے نل کھول کے کھڑا ہوا ہوں, پانی گرم نہیں آ رہا کہ میں شاور لوں. اچھا وضو کے لیے بھی پانی بہت سخت ٹھنڈا تھا. بہرحال وہ گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں 8:30-9 بجے وہاں ناشتے پہ سب جمع بھی ہو جائیں گے, پھر قافلے نے آگے بھی نکلنا تھا. بھائی جان وہ جیسے تیسے وضو کر کے پہنچ کے ناشتہ تیار کر دیا. ایک دن گزر گیا. دوسرا دن میں نے کہا ہو سکتا ہے گیزر بند ہو, ہم رات کو پہنچے تھے, کوئی ترکیب ہے. سیم دوسرے دن صبح کے وقت یہی معاملہ میرے ساتھ ہوا. باتھ روم میں گیا پانی یک ٹھنڈا جیسے چل. میں نے کہا کس کو کہوں کیا کہوں, آئی صاحب برابر کمرے میں ہے. تیسرے دن ہم نے شاید وہاں سے نکلنا تھا, میرے سے نہیں برداشت ہوا. میں حاجی عمران میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں نے کہا آئی صاحب یہ بتاؤ 2 دن سے نہایا کیسے آپ نے؟ میں نے کہا آپ نے 2 دن سے غسل کیسے کیا ہے؟ میرے باتھ روم کے اندر جو ہے وہ گرم پانی آ ہی نہیں رہا, مسلسل ٹھنڈا پانی. بولا میرے ہی باتھ روم میں بھی یہی حال ہے. تو میں نے کہا آئی صاحب کسی کو کہو تو صحیح کہ کم از کم گیزر ہی. بولا پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ مجبوری ہوگی, ہم جہاں بھی رکتے ہیں ہم کسی قسم کا ان سے کوئی ڈیمانڈ یا شکوہ نہیں کر سکتے. تو یہ بات مجھے ایک سیکھنے کو بھی ملی کہ کہا کہ جیسے ابھی انہوں نے مثال دی نا کہ ایک آپ ٹیشو کا بھی آپ سوال نہ کہیں. اب میرے لیے سنت مجھے شروع تجربے میں سے یہ بڑا مزہ آیا. دہی کا بھی کہا ہے تو آپ نے انتظام کیا ہوا ہے نا بھائی دہی. اچھا ایسا یہ اچھا ہم لائٹر موڈ میں ہے نا اصل بھائی آپ بالکل ریکارڈنگ بھی ہے, ٹینشن نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی بھلے سنیں, تھوڑا سا ہنس لیں گے مسکرا لیں گے, ہم کوئی ایسی بات تھوڑی کر رہے ہیں. اچھا یہ تو چلیں سارے میرے دوست ہیں ماشاءاللہ, آئی صاحب آئے, آپ آئے, مجھے بہت خوشی ہوئی گھر پہ آنے کی. کچھ معذرت کے ساتھ کچھ دوست بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی بے تکلف بھی ہوتے ہیں ہمارے اس میں. اب باورچی سے ہم نے کو کھانا بنوایا تھا پچھلے کو 2 مہینے پہلے. جیسے ہی باورچی سے کھانا آیا, اب اس بیچارے باورچی والے کی یہ غلطی ہو گئی کہ پاپلیٹ تھوڑے سے آدھے کچے رہ گئے, تھوڑے بہت ہو رہے فرائی کرنے میں وہ رہ جاتی ہے چیزیں. 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. اب وہ 2 مہینے تک آئی صاحب میرا وہ ریکارڈ چلتا رہا کہ تو نے پاپلیٹ کچے کھلائے. میرے گھر پہ ہم نہیں تھے نا, آپ لوگ نہیں تھے, ایک دوسرا بے تکلف. مگر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر رات کچھ رہ جائے تو سن لو, آپ آج کے لحاظ سے سن تو لو, فون کر رہے ہو بتاؤ. آپ سمجھ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, اب آپ سمجھ جانا. نہیں جنید بھی نہیں تھا وہ. اچھا کلاس وہ ہائی تھی, وہ آپ جانتے ہو ان کو, میں نے وہ کلاس ہائی کلاس, تو وہ سارے بے تکلف دوست ہیں. تو میرا 2 مہینے تک ایسا وہ ریکارڈ لگتا رہا. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس ایسے مہمانوں کا کیا کریں, نمبر 1. نمبر 2 پھر 2 مہینے کے بعد جب ابھی کوئی پچھلے 1-2 ہفتے پہلے اسی طرح ہم بیٹھے تھے, جو دوست اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے, ہم گپ شپ لگا رہے تھے بڑے اچھے ماحول میں. پھر وہی میرا پاپلیٹ یاد آ گیا ان کو, پھر وہی ریکارڈ لگا, سناتے بھی ہیں. اچھا پھر ہوا ایسا ہے صاحب کہ جو بیچارہ زیادہ تنگ کر رہا تھا اسی کو کہا کہ یار اس دفعہ ہم یہ بچیا کی بریانی اور وہ رب کا سالن اور یہ پاپلیٹ وغیرہ ہم نہیں بنائیں گے, آپ کوئی فرمائش کریں کہ جو جہاں آپ کا دل کرے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ فلانی جگہ کا قورمہ اور فلانی جگہ کی بریانی بہت مشہور ہے, اور بریانی بھی کون سی, ڈنڈا بریانی, زعفرانی بریانی, ڈنڈا بریانی. اچھا بھائی, میں نے کہا بھائی سب گواہ رہنا, کل کی دعوت میری ہے, میری طرف سے ہوگی, اور یہ فرمائش جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی بیسٹ بریانی اور بیسٹ قورمہ, ٹھیک ہے. میں نے آرڈر دے دیا, بندے دوست آ بھی گئے, وہ بھی گھر پہ ہی, پچھلے ہفتے کی بات ہے بھائی جان. تو بات یہ ہے کہ وہ دوست آ گئے. اب رزق سامنے ہے ایسا, وہ واقعی جو بریانی بنی تھی نا وہ یعنی اس کو کھانا اپنے اندر ایک ڈنڈا اندر ڈالنے کے برابر تھی, اور وہ بقول ان کے کہ یہ کراچی کی بیسٹ بریانی. اور قورمہ بھی کھایا, وہ بھی اللہ رزق ہے, میں اس حوالے سے نہیں کر رہا ہوں, لیکن جتنی کو تعریف کی گئی تھی ویسی تھی نہیں. تو بڑی مشکل سے وہ تمام دوستوں کی بلی
میرے ان مہمانوں کی بلی اس ڈنڈا بریانی پہ اس پہ اتر گئی جس نے یہ فرمائش کی تھی. صحیح ہے, پاپلیٹ جو ہے نا وہ تو ریپلیس ہو گئی. ایسے مہمانوں کو کس طرح انٹرٹین کرنا چاہیے؟ اصل میں دو تین چیزیں ہیں کہ ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارک یہ تھی کہ جب کھانا سامنے ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر عیب نہ لگاتے بلکہ ہاتھ روک لیتے تھے. صحیح. یہ تو ایک ہمارے پاس ایک سمجھے کہ ایک ماڈل آ گیا. صحیح. آصف بھائی جو کہہ رہے ہیں نا یہ دوستوں میں بے تکلفیاں اس طرح کی ہوتی ہیں. اچھا پھر اچھا آصف بھائی کا خود اپنا نیچر, آصف بھائی کو بتا دوں کہ آصف بھائی کا اپنا نیچر یہ ہے کہ کسی کی اگر آصف بھائی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ کتنے سال تک چلتی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بھائی صاحب انہوں نے تو مہینوں کا ہاں تو یہ ان کا تو سال والا حساب آصف ہوتا بھائی ہے. سب میرا خیال ہے سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو اچھا اب یہ کہ ایسے آدمی کی ہے نا کسی کے ہاتھ میں آتی نہیں ہے اور جب آ جائے نا تو اتنی جلدی جاتی ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس بھی کسی کا آئٹم آ جائے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ اتنی جلدی نہیں ہے. تو اب میں عرض کر رہا ہوں اب نہیں, اب میری باری ہے, اب میری باری ہے. یہ تو میرا بھائی نا, میرا بڑا بھائی ہے. تو ہم کزن وغیرہ ہم جمع ہوتے ہیں تو ہمارا یہ اسی طرح کا بعض اوقات ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو لیکن اب میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ مجھے بھی اس کا اتفاق ہوا کہ کسی کے آج صرف ہم لوگ جمع ہوئے تھے تو بیچارہ اس کے یہاں مطلب کہ چائے کا پرابلم تو اس نے کہا میں پتی منگا لیتا ہوں. 1-1.5 گھنٹے تو پتی آئی نہیں اور وہاں 5-7 منٹ میں 10 منٹ میں پتی آ جاتی. تو وہ اتنے مہینے ہو گئے آج بھی کہیں جاتے ہیں نا تو اس کی پتی یاد آ جاتی ہے بیچارے کو. مطلب منہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے کہ کون اس کی پتی یاد کرتی ہے. اب اس میں مطلب ہے یہ کہ کسی کے گھر جائیں اور کوئی ایسا چیز ہو جائے اب تو دل بڑا رکھنا چاہیے. صحیح. ہاتھ روک لینا چاہیے اور ایسا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ آئندہ آپ کو مہمان بننے سے کیونکہ انہوں نے پہلے پوچھا ایسا کا کرے کیا تو کبھی بھی پرمیشن لے رہے ہیں آپ سے. مہمان دیکھیں مہمان کو چاہیے کہ آئندہ کے لیے اپنے لیے دروازہ کھلا رکھے. مہمان اپنا رزق لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے. جی ہاں. تو اب اس سے بڑی کیا فضیلت ہے؟ ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے. میں اس پہ تھوڑا ایڈ کروں گا سب جو پہلے ایک چیز کہیں رہ نہ جائے جو نل والی بات تھی. تو کیا ہم یہاں پر یہ ڈفرینس نہیں کریں گے کہ ایک مثال ہے اپنائیت کا ماحول ہے, ایک ہے بالکل ان نون ہے, آپ اس کے پاس فرسٹ ٹائم گئے یا حجاب زیادہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, دوستانہ ہے, اس کی فلم لیتے رہو تو نہیں اس سے آپ سوال کر لیں, پوچھ لیں کہ بھائی یہ گیزر کا بٹن کہاں پر ہے. تو کیا اس میں ہم کچھ فرق کریں گے؟ آپ ٹھنڈے پانی میں ہو یا تو پاپلیٹ کا آگے پیچھے ہو گیا. یہ تو اسی نل اور ٹھنڈے پانی پہ اللہ جزائے خیر سے اسد بھائی کو بہت اچھا سوال کیا بھائی. میں نے جو آئندہ آپ نے کہا نا آئندہ دروازے کھلے رکھے تو آصف بھائی بھی آئندہ آپ کے ساتھ سفر کر سکیں. نہیں اس کے بعد ان کے آگے کے سفر میں ان کے لیے پرابلم نہیں ہوا. وہاں سب گرم پانی ملا. پہلے سے اپڈیٹ کر دیا نا, ہائی صاحب سے تیسرے دن پوچھا انہوں نے. اگر ہائی صاحب سے پہلے دن پوچھ لیتے تو یہ سیکنڈ دن کو گرم پانی مل جاتا. ارینجمنٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ ارینجمنٹ نہیں کر پاتے. میزبان کو چاہیے کہ مہمان اگر رک رہا ہے, کیونکہ ہر جگہ جیسے ابھی ہم آئیں تو ہم ڈیفینیٹلی رکیں گے نہیں, ہم ایک ٹائم بیٹھیں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے. لیکن کبھی کبھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے گھر پہ رکتے ہیں. اب اگر میزبان کو پتہ ہے کہ مہمان 2-3 دن رکیں گے تو اس کو چاہیے کہ ایک جو فطری طور پر جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں مہمان کے لیے وہ کرے. جیسے ٹھنڈی ہے تو بستر, گیزر, گرم پانی, رضائی, اس طرح کی چیزیں رکھے. اسی طرح جب کھانا ہو تو دیکھیں کھانے میں نمک کم زیادہ ہونا یہ نیچر ہے, ہو جاتا ہے, تو نمک رکھے. امیر سنت کا شروع سے مزاج چلا ہے. امیر سنت نمک حجی ایسے نمک کی ڈبیاں نا امیر سنت سفر اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ کسی کے یہاں مجھے نمک بھی نہ مانگنا پڑے. سبحان اللہ. اب نمک بھی نہیں مانگتے تھے کہ اپنی ڈبی نکالی. اصل میں وہ جو سوال کرنے والی جو روایت ہے نا, سوال کرنے سے بچنا ہوتا ہے, تو آپ اس پر بہت پرانا ایک قصہ مجھے بتایا تھا. میرے ساتھ کسی نے شاید عمرہ کیا تھا یا حج کیا تھا, تو شاید مکے سے مدینہ جا رہے تھے, مدینہ سے مکہ شریف آ رہے تھے واپس, تو راستے میں کھانا کھا رہے تھے, تو وہ ہری مرچ لینی تھی. تو آپ کا ان کو 1 ریال آفر کر کے آپ مرچی لے لیں. بھلے وہ لے گا نہیں لیکن آپ اس سے مانگے نا, آپ اس کو ریال آفر کر کے ہری مرچ لے لیں. تو انہوں نے ریال دیا. عامر بھائی اس کے پیچھے بھی نا امیر سنت کا مطالعہ ہے. جی, سوال نہیں ہونا تھا. ایک شخص اس کے ساتھ ان کا غلام دیتا, اپنے نوکر بولے نا, سیٹھ کے ساتھ ملازم ہوتا ہے,
تو راستے میں چلتے چلتے کھانا، پہلے تو سفر پیدل ہوتے تھے اور ٹائم لگتا تھا پہنچنے میں، تو وہ راستے میں کھانا جب کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ نمک نہیں تھا، تو آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ دکان ہے سامنے، بولو کہ ہم حج سے آئیں تو نمک دے دے. وہ نمک لے آیا، آگے گئے، وہ نمک تو پھر بھی نہیں تھا. پھر کھانا کھایا، کیا وقت ہوا تو آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ جا کر بولو کہ ہم حج سے آئیں، آپ کو نمک دے دے. تو پھر یہ ہوا کہ وہ گیا، واپس آیا، نمک مل گیا. تیسری بار گئے، تیسری بار جب کھانے کا موقع آیا تو آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ جا کر کہو کہ وہ حج سے ہم آئے، نمک دے. تو اب غلام تو تھا بہت دانا، یعنی اصل غلام آقا تھا. تو غلام نے کہا کہ علی جا اب کس کا حج بیچوں؟ کہا کیوں؟ کہ پہلے تو میں گیا تو میں نے کہا میرے آقا حج سے آئے، نمک چاہیے، تو آپ کا حج بیچ کے میں نے نمک لیا. دوبارہ جب آپ نے نمک کا فرمایا تو میں نے جا کر کہا کہ میں حج سے آیا ہوں تو مجھے نمک چاہیے، تو میں نمک لے لیا. اب ہم دونوں حج سے آئے، ہم دونوں کا تو میں حج بیچ چکا. اب حضور تیسرا کس کا حج بیچوں کہ میں بولو حج سے آئے؟ تو وہ تو حجی سمجھ کر ہی دے رہا ہے نا. تو یہ امیل سنت کی شروع سے سوچ ہے کہ وہ یہ نیکیاں چھپاؤ، نیکیاں بچاؤ، یہ چیزیں. میں یار اب میں آصف بھائی کی اسی واقعے کی طرف جاؤں گا جو یہ ہے، کیونکہ یہ ہم دوستوں میں ہوتا ہے آصف بھائی کہ بعد میں آپس میں جو ہے نا یہ اچھا، آپ کو جب بھی یہ پاپلیٹ پہ لیں گے نا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، دل اس میں مطلب مزہ نہیں کر رہا ہوگا کہ آپ بات میں وہ مہمانوں کی فضیلت کے حوالے سے میرے پوچھنے کا مقصد تھا. اور کچھ بے تکلف مہمان اس طرح کے آ کے اس طرح کی چیزیں کرتے تو ان کو ٹریٹ کیسے کیا جائے؟ تو پھر یعنی ہم بھول جائیں وہ ساری فضیلتیں، مہمان کیا ہوتا ہے اور یہ مطلب اس پہ کیا ہوتا ہے آصف بھائی کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم کو مزاج بنا لینا پڑتا ہے. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ کئی 4 دوست کہیں تفریح کے لیے گئے. اب جب تفریح کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہر ایک کام لیتا ہے. تو 3 دوست اس کا کہا ہے، اس میں ایک تھا اس طرح کا جو آ جاتا ہے، گلے پڑ جاتا ہے، اس کو طفیلی بولتے ہیں. ویسے تو طفیلی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کتابوں میں طفیلی مزاج لکھا ہوتا ہے. تو اس کو کہا ارے بھائی کھانے کا ٹائم ہے، لکڑیاں تو لکڑیاں میں لکڑیاں وکڑیاں نہیں لا سکتا. بھائی لکڑیاں کیسے لائیں گے آدمی، مجھ سے لکڑیاں نہیں جمع ہوتی. بولا اچھا چل ٹھیک ہے. تو لکڑیاں جمع ہونے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا اچھا بھائی ایک کام کر، لکڑیاں ہم لے آئیں. تو آگ سے ڈر لگتا ہے میرے کو، آگ واگ نہیں لگاتا میں. ہاں یہ نہیں، آگ کا کام نہیں دینا میرے کو. تو وہ آگ بھی لگے، پتیلا بھی چڑھ گیا. تو بولا اچھا کام کر، وہ سالن تو چڑھا دیا، اب تو ہلا تو دے. میں نے کبھی ہلایا ہی نہیں ہے سالن. اپنے کو تھوڑی کوئی سالن والن ہلانے کے لیے آتا ہے بھائی، ہم سے سالن نہیں ہلتا. اب کو گر گیا تو آپ کا نقصان ہو جائے گا. سالن بھی ہلا لیا، سب کو پک گیا. اب کا بھائی آ کر کھا لے. یار اتنے کام دیے ایک بھی نہیں کر سکا، چلو ایک بات تو تمہاری مان ہی لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ میں سے کسی کا بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک ہے. اچھا آپ کے ساتھ ایک ایسا یہ ہوتا ہے اپنے گروپ میں. اپنے گروپ آپ کو یہ تو گروپ میں ایسے ہوتے ہیں، چائے وائے پیئیں گے، وہ نکل جائے گا باہر نا تیلی ملی لے کر، چائے پہ بھی تیلی لے کر چلا جائے گا. اور تھوڑی دیر کا جب باہر نکلیں گے نا، ارے دے دیا پہلے بتایا نہیں. وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا لیکن کبھی بھی کاؤنٹر پر اپنے کو کھڑا ہوا آدمی ملتا نہیں ہے. لیکن بھائی صاحب آصف بھائی کو تو ایکسپیرینس ہوگا نا وہ دوست کا، مطلب فرسٹ ٹائم تو نہیں آیا ہوگا. جو پاپلیٹ چل رہا تھا وہ آگے بھی چلے گا. اگر اب تو انہوں نے وہ جو ڈنڈا بریانی کھائی تھی، ڈنڈا بریانی کھائی نا، اس کے بعد وہ سارے پاپلیٹ بھی آ گئے. وہی پرانا مینیو انہوں نے، کم از کم اتر تو رہی تھی. ہاں یہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا. ڈنڈا بریانی جو ہے ایکسپیرینس میرا بھی اس میں ہے کہ جیسے مہمان نوازی کی بات ہو رہی تھی. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، کاروباری ہیں، ان کا تعلق اصل سکھر سے ہیں. تو ایک سودا تھا ان کا جس میں اگلے نے پیمنٹ نہیں کی. میں بھی تھا اس کے سودے کے شامل تھا. اب وہ انہوں نے کہا یار اب بہت ٹائم ہو گیا، اب اس کو کوئی سودا ختم کرتے. وہ اگلا کہہ رہا تھا یار مجھے اور تھوڑا ٹائم دے دو. وہ اب تیار نہیں تھے، انہوں نے پہلے ہی کافی ٹائم دے دیا تھا. تو کیا ہوا کہ وہ آ گیا گھر پہ. اب وہ گھر پہ آ گیا تو انہوں نے ساری بات مانی. میں نے کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے 2 گھنٹے پہلے بول رہے تھے بس اب ختم کر دیا، اب میں اس کی بات نہیں مانوں. بولا یار گھر پہ آ گیا وہ، اب کیسے منع کر سکتا ہوں. مطلب اتنی تھی ان کی کہ وہ گھر پہ آ گیا نا تو اب بات. اصل میں مہمان کو چاہیے، میں آپ کو یہ عرض کروں، ناظرین کو بھی عرض کروں، کبھی بھی کسی کے گھر پر یوں نہ چلے جائیں.
سکے بھائی کا گھر کیوں نہ ہو. یہ میرے آپ کو مشورہ ہے. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ چلے گئے کہ یا بعد اوقات یہ ہوتا ہے میں یوں نہیں گیا, میں فون کر کے گیا, تو فون کیسے آتا ہے, گھر پہ ہو, اب میں فیملی لے کر نکل رہا ہوں, گھر پہ رہنا, تو سن تو لو. بس ٹھیک ہے یار, تمہیں تو فون کر کے آیا تھا, لیکن وہ بیچارے کا اپوائنٹمنٹ تھا, گھر میں کوئی بیمار تھا, یا اللہ نہ کرے گھر کا ماحول اس وقت ایسا نہیں ہے کہ بلایا جا سکے, دونوں میں دونوں میں لڑائی ہو گیا, اب کہاں سے بولے گا کہ یہ آ رہے ہیں. تو یہ گھر کا ماحول بعد اوقات ایسا ہوتا ہے, تو ہمیشہ ٹائم لے کر جانا چاہیے. میں نے یہ سنا ہے کہ انگلش کلچر میں یہ بہت کامن ہے کہ اگر آپ ایسی آ جاؤ تو اگلا منع کر دے گا کہ آپ ٹائم لے کے نہیں آئے, میں آپ سے ابھی نہیں مل سکتا, آپ جائیں. اب مگر سنا ہے. بتاؤ اب آ گیا تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو بولے جائیں. یہ دونوں طرف اپنے یہاں تو یہ ہے کہ مہمان آ جائے تو پھر مہمان نوازی. اب آ ہی گیا ہے تو اب مطلب ٹھیک ہے بھاری پڑا, لیکن اب دیکھیں مہمان تو مہمان ہے نا, اب آیا تو اللہ کی رحمت ہی لے کر آئے گا اور اس کو اچھے طریقے سے لیا جائے. مگر میں مہمان کے لیے ضرور عرض کروں گا کہ مہمان کو چاہیے کہ کہیں بھی جائیں زیادہ دیر میزبان کے یہاں نہ رکیں. اگر وہ جیسے کہ اب اٹھ رہے ہو کہ یار تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ, ایک کا دفعہ چلو اس کے بولنے کا کرے, اب اس کے بعد ایسا بھی نہ ہو کہ اب آپ اٹھے ہو یہ بولے بھی نہ کہ آپ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ. تو عیادت کے لیے جیسے کسی مریض کی ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی بار شریعت میں لکھا ہے کہ عیادت کے اصولوں میں یہ ہے کہ بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں کہ اتنا نہ بیٹھے کہ مریض کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے. اب مثال کا تو مریض کا پیٹ خراب ہے اور وہ مطلب کہ کسی کا ہونا اس کے لیے باعث شرمندگی ہے. سب ایک سوال چھوٹا سا ذہن میں آیا ابھی آپ کی باتیں سن کے. عید کے دنوں میں تو جیسے ہمارے یہاں عید کا پروگرام ہے, ماشاءاللہ تہوار ہے, دوست وغیرہ ملتے ہیں, بہت سی جگہوں پہ بقرہ عید ہو, رمضان کی عید ہو, پورے کے پورے خاندان ملتے ہیں, کسی بڑے بھائی کے یہاں, کسی بڑی بہن کے یہاں, کسی چھوٹے کے یہاں. اکثر میں نے یہ 90% مشاہدہ میرا یہ ہے بھائی صاحب کہ جب مہمان میزبان کے گھر سے چلا جاتا ہے نا تو غیبتوں کے تو سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب اللہ معاف کرے کہ دونوں کرتے ہیں, ہاں وہ باہر نکلنے کے اس کی کرتے ہیں, میزبان بھی کرتا ہے اگر تو کیا اس کا کیا, اور جو مہمان آ کے کرتا ہے کہ اس نے یوں نہیں بنایا تھا, اس نے یہ نہیں ٹھیک کیا تھا, اس نے اتنا سا کیا, اس نے اتنا سا کیا, بنایا تھا اس نے فلاں, مطلب 90% سے زیادہ آپ ہمارے کلچر کی, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو یہ دیکھا گیا سنا گیا. اس کے لیے کوئی اچھا مدنی پھول عنایت فرمائے. بنا لیا تھا پتہ نہیں کیا کیا. اب اس یہ میں عورتوں میں زیادہ سب میں آیا جی. اب تو میرے کو نہیں لگتا مرد بھی عورتوں سے پیچھے رہے ہوں. باپ رے باپ, بہت زیادہ بڑھ گیا. یہ لگتا ہے عورتوں کی ہائی لگی ہم لوگوں کو. پہلے ہم عورتیں کرتے تھے, اب تو مطلب مرد بھی سچی کسی سے پیچھے ہی نہیں ہے. ویسے پیٹ بھر بھر کے غیبتیں کرتے ہیں. تو اب وہ اصل میں عورت کے پوشن سے نکلے گی تو وہ وہاں کی باتیں کرے گی, تو یہاں سے یہ مردوں کے پوشن سے نکلے گا تو بولے گا کہ یار بس اب ایسا ہی تھا. اس میں حسد کا بھی بہت زیادہ پہلو ہوتا ہے, وہ نیچر بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. نیگیٹو مینٹلٹی ہے نا حاجی آصف, یہ بڑھ گئی ہے نیگیٹو. سب سے پہلے یار موڈ صحیح نہیں تھا آج اس کا, منہ نہیں دیا. اب کہہ کر گئے تھے پھر بھی منہ نہیں دیا, تو منہ کہاں سے دے گا یار بیچارے کے. اصل میں نہیں ہوتا. اچھا بعدوں کا تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا آنا ہمیں بھی پسند نہیں ہوتا, کہ وہ جب بھی آئے گا نا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی خاندان کی, یا یہ جیسا آپ نے رشتہ داری کی بات کی نا, بعض نیچر ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے گھر پہ آئیں گے نا تو بیٹھ کر کسی نہ کسی اپنی فیملی ممبر کی ٹاپک بنا کر اس کی غیبت شروع کر دیں گے. اور بدقسمتی کے ساتھ میزبان کو اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑ جاتی ہے, جو کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے, ڈیفینیٹلی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ ایسے موقع پر بات گھمائی جائے, گھڑی دیکھ لی جائے, یا مطلب کھڑا ہو کر چلا جائے. مجھے بعض اوقات ایسا واسطہ کہیں نہ کہیں پڑا ہے, پڑ جاتا ہے تو سمجھے کہ میں خود ذہن لے کے جاتا ہوں کہ میں ٹاپک اپنا ہی لے کے چلوں گا, میں اگلے کو بولنے ہی نہیں دوں گا. کبھی بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی مطلب بڑی عمر والی بات شروع کر دیں, کوئی نہ کوئی ایسا رکھے, کیونکہ یہ ہوتا ہے. اچھا ہر ایک سے کھلا وہ نہیں ہو سکتا, کیا مطلب یوں